السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی، ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور اپنے رب سے دعا ہے ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہم سب کی نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، اپنا قرب نصیب فرمائیں، اور روز جزا ہم سب کو مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھائیں، آمین یا رب۔ آج انشاءاللہ ہمارا ایک دوسرا لیسن، ٹھیک ہے، ایک نیا لیسن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو جب اپروو ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے، باقاعدہ آغاز کریں گے، ایک آنکھ بس نظر آ جائے تو پھر ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ جو میری سسٹرز یہاں ابھی اٹینڈ کریں گی، بعد میں اٹینڈ کریں گی، آپ لوگوں کے اس اٹینڈ کرنے کو میرا رب قبول و مقبول فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے بخشش کا سامان بنائے، اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اپروو ہو گیا ہے۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں، حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں، سابقون میں سے اولون میں سے ہیں، سب سے پہلے ہی حاضر ہوتی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما، آمین یا رب۔ اچھا، آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے میرے ساتھ، پریکٹس کریں گے، تو آپ لوگوں نے ڈن کے لیے ڈی لکھنا ہے، اور اوکے کے لیے آپ لوگ کے لکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک حرف پہ ایک اجر اور 10 نیکیاں ہیں، ایک تو وہ آپ کو ملیں گی، دوسرا یہ ہوگا کہ کرامن کاتبین کیونکہ ہمارا سب کچھ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگوں کے لیے قیامت والے دن گواہی دے گا، ٹھیک ہے، عمل نامے میں سب کچھ ہوگا اور گواہی دے گا کہ آپ لوگوں نے اسے اٹینڈ کیا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، حسب معمول یہ سٹینڈ مجھے آج پھر پریشان کر رہا ہے، تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا فولڈ کر لیتے، قاعدہ ویسے میں کبھی فولڈ نہیں کرتی، آج اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ علم التجوید کا موضوع کیا ہے؟ مفردات، الحروف الہجا، ٹھیک ہے، ان کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے تو تب بھی ہم ماسٹر ہو سکیں گے صحیح سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے میں۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، الحروف الہجائیۃ المفردہ، الف، 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 با، 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 تا، 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 سا، 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 جیم، 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 ح، 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 خ، 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 دال۔ غلط تھوڑا سا میرا تنگ کر رہا ہے میری، حالانکہ اینٹی بایوٹک ابھی میری ختم ہوئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ بالکل صحیح آپ تک پہنچا سکوں۔ دال، 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 ذال، ذال، ذال۔ آپ دیکھیں ایک لیٹر کو میں 3 دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں، تو 30 ہمارے پاس تو یہ نیکیاں ہو گئی، اور ہمارا جو بینک ہے رب العزت کے پاس جو کہ بھر رہا ہے، اور قیامت والے دن انشاءاللہ احد پہاڑ سے زیادہ نیکیاں ہوں گی ہمارے پاس، اللہ انہیں ضائع ہونے سے بچائے۔ تو یہ کتنا خوبصورت سودا ہے نا۔ را، الرا،
اچھا آپ نے کر کے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. آپ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جو زبان جا کے مخرج پہ جو الویولر رچ پہ لگتی ہے نا، وہاں سے پھسل جاتی ہے. بار بار آپ نے اور ذرا سا بھی نیچے ہو گئی نا تو کی آواز آ جائے گی. وہ آپ نے بہت ساری راعات ادا نہیں کرنی، ہم نے تقریر کے ساتھ ایک را ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے. ز ز ز سین 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 شین شین شین. اور جو ہجوں میں جو لاسٹ لیٹر ہے نا، اس کو کبھی اگنور نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. صاد 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 ضاد 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 ضاد. اچھا موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، میں نہیں جانتی انہیں اور نام نہیں مجھے معلوم ان کا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو لاسٹ لیٹر ہے نا تو اس میں قلقلہ کر دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے ابھی حال ہی میں کسی نے مجھے بھیجی تھی اپنی آڈیو کے چیک کریں کریکشن کریں، تو انہوں نے کہا سین سین، تو یہ رانگ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک، کیونکہ قلقلہ کا لیٹر تو ہے نہیں نا، آخر میں نون ہے تو نون سکون کے ساتھ اس کا توسط شو کرنا ہے، آواز پارشلی چلے گی، ٹھیک ہے. سین، ٹھیک ہے. دیکھیں این یہ 1 کاؤنٹ کا ہے آواز چلنا، ظاہر کرنا نون کو پارشلی، ٹھیک ہے. این اس طرح آپ نے کرنا ہے. شین، بس ٹکنا نہیں ہے، نہ لمبا کرنا ہے اس کو، آواز کا فلو جاری رکھنا ہے نا، کیونکہ اس میں یہ توسط والے لیٹر ہے نون، ٹھیک ہے. کتنے ہیں؟ لام نون عین میم را، ٹھیک ہے، 5. لام نون عین میم را، 5. تو 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 ظا 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 اغظا اغظا اغظا، ٹھیک ہے. موٹا کرنا ہے، میں اس کو مشدد کر کے آپ لوگوں کو بتا رہی، اغظا اغظا، تو دونوں ظا ہی موٹے ہوں گے، ٹھیک ہے. ہم اس طرح نہیں کر سکتے اغظا، ٹھیک ہے. ظا تو ہم نے اس کی موٹائی میں کمی کر دی، ہم نے اسے موٹا ہی پڑھنا ہے، اغظا اغظا، ٹھیک ہے. عین غین فا قاف قاف تو تو ظا 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 عین آئی. اچھا اور یہ ہم نے جو کہا تھا نا کہ ایپیگلوٹس جو اسے شیک کرنا ہے، کیونکہ ایپیگلوٹس ہی ہے جو کہ یہ عربی میں مطلب آئین اور ہا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایپیگلوٹس کو، ٹھیک ہے. عین غین غین فا 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 قاف 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 کاف کاف کاف، ٹھیک ہے. فا کا ہم سب نے واضح کرنا ہے. اب سپیلنگز پہ غور کرتے جائیں، ٹھیک ہے. لام لام لام. اچھا اگر آپ غور کریں سپیلنگ میں کہ مد لیٹر ہے، ٹھیک ہے. یہ جو لیٹر میں آپ لوگ سامنے پروناؤنس کر رہی ہوں، 3 لیٹرز جو مل کے بنے، درمیان میں مد ہے. مد کے بعد میم سکون ہے، جیسے فا سکون ہے، تو یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ مد اصلی ہے، سمجھ لیں آپ، یعنی سکون اصلی. مد اصلی نہیں کہہ سکتے، اسے سکون اصلی کہیں گے، ٹھیک ہے. سکون اصلی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے 2 4 5 6 تک سٹریچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مد اصلی صرف 2 کاؤنٹس کے ہوتے ہیں، مد طبیعی حرکتین جسے کہتے ہیں، جیسے یہ ہے با تا سا، ٹھیک ہے.
یہاں مجھے سکون اصلی کہنا تھا اور غلطی سے میں نے مد اصلی کہہ دیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ مد اصلی ہے، یہ 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، جو 3 سے مل کے بنا ہے. تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اسے 4 بھی اسٹریچ کر سکتے ہیں، اسے 5 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں اور 6 بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. سب سے بیسٹ ہے کہ آپ 4 اسے اسٹریچ کریں، ٹھیک ہے. ایک تو اسٹریچنگ کی عادت پڑے گی ہمیں. تو کیسے ہم پڑھیں گے؟ لام 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 میم 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 نون. اور آپ غور کریں آواز سے آپ کو پتہ چلے گا میں ہر لیٹر پہ جا رہی ہوں، ہر لیٹر پہ جانا ہے اپنے، ٹھیک ہے. نون نون واو واو واو، ٹھیک ہے. واو نہیں بولیں گے اسے، ٹھیک ہے. اور آپ کے ہونٹ دانتوں سے جدا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. ہے واو کی ادائیگی کے لیے ہے ہے. حمزہ حمزہ حمزہ. یا 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 یا. واو واو. ہے ہے. حمزہ حمزہ. یا یا. الحمدللہ آپ لوگوں کے اچھے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. الحمدللہ پورا قاعدہ ہم نے کر لیا ہے. اور جو ہماری صورتیں رہ گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم نے سورہ الفاتحہ لاسٹ ٹائم کی تھی، آج انشاءاللہ سورہ الاخلاص کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ رولز ہیں بتائیں گے، جو غلطیاں ہیں جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنی، تاکہ ہماری نمازیں خوبصورت ہو. لحن جلی سے ہم نے بچنا ہے، کھلی ظاہری غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 کاؤنٹ اسٹریچ کیا میم سکون کے ساتھ، اور میں نے اس کو اس پہ آ کے پارشلی میں نے اس کی آواز کا فلو دیا، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 1 کاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا. قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے. پہلے ایک دفعہ سے پڑھتے ہیں، پھر الگ الگ ورڈ لیں گے اور پھر ان کو پروناؤنس کریں گے، اور جو غلطیاں ہیں وہ بتاؤں گے. اور ایک رول بنتا ہے، بہت ساروں نے سنا ہوگا، بہت ساروں نے نہیں پریکٹس کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں قاف موٹا ہے. جب ہم تجوید نہیں آتی تھی، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جنہیں نہیں آتی تجوید، تو وہ قل نہیں کہتے، وہ کل کہتے ہیں. معنی بالکل ٹوٹلی چینج ہو گئے، ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے. قو لام ال ال ال، اتنا باریک ہونا چاہیے لام. ہمیں اول کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. ہم نے کیسے نہیں پڑھنا؟ قل ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا قل. قاف موٹا، قو اتنا موٹا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. قل هو اللہ ہوا ہدمہ واو فتح ہوا. الگ پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے ہوا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. ہوا قل ہوا، ٹھیک ہے. اللہ. اچھا یہ لفظ الجلالہ جو ہے لام جلالہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تشدید کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہی موٹے ہوں گے. اگر اس سے پہلے فتح آ رہی ہے ہمارے پاس یا دمہ آ رہا ہے تو اسے موٹائی سے ادا کیا جائے گا. اللہ. اور حمزہ او کر کے نہیں پڑھنا، اے لو، ٹھیک ہے. اللہ ہے دمہ ہو. اللہ دونوں لام موٹے ہوں گے، اور حمزہ باریک ہوگا. جو لیٹرز باریک ہیں انہیں باریکی سے پڑھا جائے گا، ہا بھی اور حمزہ بھی. اللہ ہو احد احد، ٹھیک ہے. عربس کیا کرتے ہیں کہ جو لاسٹ جو لیٹر ہوتا ہے نا، کسی بھی مطلب ورڈ کا لاسٹ لیٹر ہے اس کو متحرک نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. جیسے یہاں تنوین ہے، احدن کر کے نہیں پڑھتے، اس پہ جب سٹاپ کرتے ہیں تو رول کے مطابق کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس فتح تین آئے گا یا اوریجنل ہمارے پاس سکون آئے گا، تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس دمتین ہے، کسرتین ہے، فتح ہے، دمہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ ان کو omit کر دینا ہے، اور وہاں پہ ہم نے
سکون ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حذف ہو جائے گا یہاں پہ، وقف بال حذف ہو جائے گا، حذف، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ دال سکون کے ساتھ ہو گیا، تو احدن کی جگہ ہم پڑھیں گے احد، اور قلقلہ کا لیٹر ہے تو خوبصورت باریک سا قلقلہ کریں گے اور مخرج پہ ڈال کے جائیں گے احد، احد۔ اور اگر یہاں تنوین ہوتی نا فتحتین کی اور اس کا الف ہوتا تو پھر ہم اس کو الگ طریقے سے پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیسے پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اور اگر خالی سکون ہوتا اس پہ وقف ہوتا تو وہ تو سکون کے ساتھ ہی وقف ہوتا، جہاں پہ ہمارے پاس فتحتین کی تنوین ہوگی وہ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے انشاءاللہ وقف کریں گے، اور آپ کو سکھا بھی چکے ہوں گے، آپ کو یاد آ جائے گا جب ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیسے پڑھیں گے؟ قل، 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 لام کا توسط شو کریں گے، قل، قل، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھنا، ہم نے قلقلہ لام میں نہیں کرنا، ایک کاؤنٹ کے لیے مخرج پہ ٹک جانا ہے۔ قل، قل، قل هو اللہ، هو اللہ، ہو کر کے موٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے، هو اللہ، هو اللہ، احد، 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 اللہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ الوصل ہے، اس پہ ہم نے کیا ڈالنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس لام شمسیہ آ رہی ہے تو ہم نے وہ لام شمسیہ جو ہے لام تعریف لام شمسیہ میں مرج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل کے بعد ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ سکون والا لیٹر آتا ہے، اور یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس لام التعریف ہے، لام التعریف کے بعد ہمارے پاس شمسی جو لیٹر لام ہے اس میں لام التعریف مرج ہو گیا ہے، تو وہ کیا ہو گیا ہے، مشدد تشدید کے ساتھ ہو گیا۔ اب ہم یہاں پہ حمزۃ الوصل میں لام تعریف کی وجہ سے ہمیشہ فتح آتی ہے، ٹھیک ہے، ناؤن میں، تو ہم نے اسے کیا پڑھنا ہے، اللہ، 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 اے لو لو، اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اللہ ہو، الصمد، الصمد، یہاں بھی لام التعریف ہے ہمارے پاس، اور صاد ہمارے پاس شمسی لیٹر ہے، یہ ال اور صاد تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا، لام صاد میں مرج ہو گیا، بالکل ایسے یہاں پہ تھا ال اور لا الف صغیرہ جو تھی اس کو اسٹریچ کرتی تو اللہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ال صاد تھا تو یہ مرج ہو گیا لام صاد کے اندر۔ اب اس صورت میں صاد کی شکل میں یہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے لام آپ کو خالی نظر آ رہا ہے، الصمد۔ اب مشدد صاد ہے، اب اس کو جماؤ سے ہم ادا کریں گے، جیسے بالکل یہاں ہم نے مشدد جو ہے جماؤ سے ادا کیا، ٹھیک ہے، الصمد، الصا، الصا، الصمد، میم پہ بھی جانا ہے، مکمل طور پر لپس کے خشک سے آپس میں ٹچ کرنے میم فتح کے لیے، اور وہ جدا ہو جائیں گے، الصمد، 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 ٹھیک ہے۔ متحرک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اسی ڈائریکشن میں ہمارے جو پارٹس ہیں، جو پوائنٹس آف آرٹیکولیشن کے جو اجزاء ہیں وہ جدا ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، فتح کے لیے ٹھیک ہے اوپر جاتی ہے آواز، اور کسرہ کے لیے نیچے، اور دمہ کے لیے گول ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، لم، 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 لم نہیں بولیں گے، قلقلہ نہیں کریں گے، ایک کاؤنٹ کے لیے میم پہ ٹک جانے، لم، لم، یلد، یلد، لام کسرہ لی ہے، لد نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یلد، یلد، پریکٹس کریں میرے ساتھ، یلد، لام کسرہ لی، دال سکون، ٹھیک ہے، لام کسرہ لی اینڈ دال سکون، یلد، 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 لم یلد، لم یلد، ولم، ولم، وا باریک وا کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہونٹوں کو جدا کریں دانتوں سے واو کے لیے، کمپلیٹ رول کر لیں، ولم، ولم، یولد، 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 ولم، ولم، یکن، یکن، الگ الگ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یکن، لہو، 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 یکن، ٹھیک ہے، نون پہ جانا ہے کیونکہ الگ پڑھیں، لہو، کوفون، دیکھیں اس میں ٹائم لگا، کو ان رول، پہلے میں نے کیف کے لیے رول کیا، پھر میں جب فا پہ آئی ہوں تو میں نے پہلے ان رول کیا کیف دمس کے بعد، میں نے پھر فا پہ آئی ہوں، پھر میں نے مخرج پکڑا، پھر میں نے رول کیا، اسی رولنگ سے پھر میں نے واو بھی ادا کیا، کوفون، بولے کوفون، مرر کے سامنے آپ نے کرنا ہے یہ ساری پڑھائی، ٹھیک ہے، کوفون، کوفون، احد، 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 ٹھیک ہے، اور یہاں پہ نون آپ کو خالی نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ لام کے اندر مرج ہو گیا مکمل طور پر غنے سمیت، تو یہاں کمپلیٹ مرجنگ وداؤٹ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ،
اور لام پہ ٹکنا نہیں ہے، اس کو غنہ نہیں بنانا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کلہو، یہ نہیں کرنا، اس کو جسٹ جماؤ دینا ہے، 2 لام ادا کرنے. وَلَمْ يَكُن لَهُ، کلہو، کلہو، کل سلو موشن میں کلہو، ٹھیک ہے، جماؤ کے ساتھ. وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ٹھیک ہے. اور ہو 2 کاؤنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ہائی ضمیر ہے اور واو صغیرہ اس کو اسٹریچ کریں، کیونکہ ہاں مد لیٹر نہیں ہے اس لیے وہ اسے اسٹریچ کرے 2 کاؤنٹ کے لیے، تو مد صلہ صغرا بنے گی، ٹھیک ہے. اچھا یہاں ایک رول بن رہا ہے احدن. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کہیں کہ میں آیات چھوٹی ہیں تو میں نے یہ دونوں آیات اکٹھی پڑھنی ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے. جب آپ نے کہا نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کنٹینیو جب کریں گے تو آپ نے تنوین کو دیکھنا ہے. تنوین کے فوراً بعد روانی میں 2 لفظوں میں اگر تنوین کے فوراً بعد حمزۃ الوصل آتا ہے تو وہاں تنوین ہم توڑ دیتے ہیں. کیوں کہ ایک تو دن کا نون سکون اور ایک حمزۃ الوصل کے بعد لام سکون آ رہا ہے. 2 سکون ایک ساتھ روانی میں نہیں پڑے جا سکتے، تو پہلا جو سکون ہے نون والا اس کے نیچے کسرہ ہم نے لگا دینی ہے، یعنی نون قطنی یا نون قطنی کا قاعدہ بنے گا. اور یہاں پھر ہم کسرہ کو جب لام سے جوڑیں گے تو پھر باریک پڑا جائے گا. کیسے؟ احدنی اللہ، احدنی اللہ، احدنی اللہ، پھر ہم اسے موٹا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. پھر ہم نون قطنی کا قاعدہ یہاں پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں آ گیا. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، الگ الگ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے، پھر موٹا پڑا جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے اجر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اب آپ کی نمازوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے نماز ادا کرنی ہے، اور یہ تو ہماری فیوریٹ سورہ ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں، چاہے ہماری کتنی ہمیں سورہز آئیں یہ سورہ ہم ضرور پڑھتے ہیں نا، تو آپ نے پراپر ادائیگی کرنی ہے. اچھا جی، اب یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. میں تھوڑا سا کیمرہ اوپر کرتی ہوں تاکہ پورا اس کے اندر آ جائے. اسکرین شاٹ لے لیں. یہ میں بھی آپ کو جو پڑھانے جا رہی ہوں تو یہ پہلے اس میں یہی پڑھاؤں گی. اب تو ماشاءاللہ پہلے بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دیتی تھی، اب تو خاص خاص پوائنٹس میں چنتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بہت اچھے سے تجوید آ گئی ہے، ٹھیک ہے، رولز آ گئے. اچھا یہ ہمارا عثمانی مصحف ہے اور یہ ہماری سورہ ہے سورۃ عبسہ، ٹھیک ہے. یہ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ 3 آیات، کیونکہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو 3 آیات ہم لے کے چل رہے ہیں. اور یہ میں نے جو ڈارک کی ہوئی آیات، یہ آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے تاکہ ہماری تجوید بہت اچھے سے ہو جائے، پریکٹس اچھے سے ہو جائے اور ہمیں اجر بھی ملے اور لیٹرز کا حق بھی ادا کریں، ٹھیک ہے. اچھا کیسے پڑھیں گے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ایک دفعہ پڑھتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ایک ایک ورڈ لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے. او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی. سوا نہیں بولنا، سو بولنا ہے، ٹھیک ہے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، ٹھیک ہے. جو لیٹر موٹے ہیں انہیں موٹائی سے ہی ادا کریں گے. اچھا اب ہم اسے الگ الگ کیسے پریکٹس کریں گے؟ اچھا یہ جو ورڈ ہے یذکرو، رو دمہ، رو موٹائی سے رو نہیں کر کے پڑھیں گے ورنہ باریک ہو جائے گا. رو را رو را رو را رو. یذکرو، ہمارے پاس دال یہاں پہ مشدد ہے، تشدید ہے، تو پہلا جو ہے سکون کے ساتھ ہے یذ، اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس ذال پہ فتح ہے. جب کاف سکون سے ملے گا یذک، اب یہاں پہ آپ نے ہمس نہیں کرنا کاف سکون پر کیونکہ مشدد ہے تو اس میں ہمس واضح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور نہ ذال میں بزنگ ساؤنڈ ہے نہ کاف میں ہمس واضح ہوگا. یذکرو، یذکرو، پریکٹس کریں میرے ساتھ. یذکرو، یذکرو. ہم اس طرح نہیں بولیں گے یذکرو کیونکہ یہ زائی نہیں ہے، را زا والی زا نہیں ہے، ذال ہے. آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے سامنے کے 2 دانتوں کے ایجز اوپر جو ہمارے انسائزرز ہیں اس کے ایجز پہ جا کے لگیں گے اور چاول کے دانے جتنا صرف باہر آئے گا اور جمع ہو دیں گے. یذکرو، یذکرو، رو را رو، ٹھیک ہے. پھر ہے فتن، 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 اسے ہم نے کیا کرنا ہے، فا ہے
تو نون کو ظاہر نہیں کریں گے، فتن نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، رائٹ اوے حرف اخفا کے قریب جانا ہے، اس کے مخرج کے ٹچ نہیں کریں گے، غنہ ریٹین کرتے ہوئے اور نون کو چھپاتے ہوئے۔ کیسے چھپائیں گے؟ کاملہ گریڈ کا غنہ کریں گے، فتن۔ دیکھیں پہلے میں آپ کو ظاہر کر کے بتاتی ہوں کہ کتنا باریک آپ نے پڑھنا ہے، فتن فتن ٹھیک ہے، اور یہ میں نے ظاہر اس لیے کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب فا کے قریب جائیں گے تو کتنا باریک ہونا چاہیے۔ اب اسے چھپائیں گے، فتن فتن اور فا کے قریب آپ نے جانا ہے۔ جب کاملہ گریڈ کا فا ہو جائے گا تو پھر فا کو فرملی ٹچ کریں گے، اور نون سکون سے پہلے کی حرکت اور بعد کی حرکت کو ضرور ہم نے دیکھنا ہے اور ادا کرنا ہے۔ فتن فعہو فتن فعہو فتن فعہو فتن فعہو، ہو کر کے موٹا نہیں کریں گے، ہے دمہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو سٹریچ بھی نہیں کریں گے، ہو اوور سٹریچ ہو گیا، 1 کاؤنٹ دینا ہے، جسٹ گولائی کرنی ہے، فتن فعہو، بس ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ہمارے پاس کیا ہے، الذکر، ٹھیک ہے، الذی تھا لام، کیونکہ اس کے بعد لام شمسی ہے نا، شمسی لیٹر آ گیا، جب بھی لام خالی اس کے بعد مشدد لیٹر آئے گا اس کا مطلب ہے وہ لام شمسیہ ہے، اور ذال شمسی لیٹر ہے، لام اس کے اندر مرج ہو گیا۔ اچھا کیسے پڑھیں گے، الذکر 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 یذکر یذکر فتنفعہ الذکر فتنفعہ الذی زے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الذکر رو ہیوی پڑھیں گے، اوکے۔ اگر اسے کنٹینیو کریں گے پھر مد منفصل جائز بنے گی، کیونکہ یہ ورڈ ہے یہ مد پہ ختم ہو رہا ہے، اور ہم اس کو اگر بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہاں آیت کا نشان ہے، یا کنٹینیو کریں ہم کہ کوئی بات نہیں آیت ہے لیکن ہم نے اسے جاری رکھنا ہے، مد منفصل جائز بنے گی، اور 5 کاؤنٹس ہم نے پھر اسے اسٹریچ کرنا ہے۔ ہم نے 5 رکھی ایک سیٹنگ میں، متصل بھی اور منفصل بھی اور مد صلہ کبریٰ بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں ہم نے سٹاپ کر دیا، 2 کاؤنٹس کے لیے آواز اوپر گئی، ذکر، کیونکہ وہ روانی میں 2 منفصل جائز روانی میں 2 لفظوں میں بنتی ہے۔ اب ہم نے یہاں سٹاپ کر دیا، منفصل ختم۔ اب ہم پڑھیں گے اما، اکمل بریڈ کا غنہ کریں گے، اما 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 اما، 2 ڈھائی 3 تک آواز جاتی ہے، غنے میں کنجوسی مت کیجیے گا، کم مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اما مانی، میم فتح ما، نون کسرہ نی، مانی مانی مانی، میم کو بھی ٹچ کرنا ہے اور نی کو بھی ٹچ کرنا ہے، مانی مانی مانی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہاں پہ دیکھیں حمزۃ الوصل کے بعد سکون آ رہا ہے لیکن لام نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے جناب، فتح تو ڈال نہیں سکتے، اب قاعدہ دیکھنا ہے، قاعدہ کیا ہے، حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرے حرف کو ہم نے دیکھنا ہے، حمزۃ الوصل 1 سین 2 تا، تیسرا لیٹر، تو اس پہ اگر فتح یا کسرہ ہوگی تو حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایسے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ورب ہوتے ہیں، اس میں کام کا کرنا پایا جاتا ہے، تو ہم نے کیا یہاں لگانا ہے، استغنا، اس۔ اچھا ہم نے ایس کر کے مد نہیں بنانا، حمزہ کسرہ ای کی طرح ادا کرنا ہے، حمزہ کسرہ سین سکون اس، اور سین کا رخاوہ، اس کا ہمس، اس کی سیٹی واضح کرنی ہے، صفیر، ٹھیک ہے۔ استغنا، غین کیا ہے، موٹا ہے، تو اس کا رخاوہ، آواز کا فلو ہم نے شو کرنے، تغنا، ٹھیک ہے۔ اما من استغنا، صحیح۔ اچھا پھر ہے فانت، اقواہ گریڈ کا یہاں پہ اخفا ہے، کیونکہ تا دا طا جو ہے نون کے بہت قریب ہے، اگر ہم نے احتیاط نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا، مرج ہو جائے گا اس کے اندر، تو ہائیڈنگ ختم ہو گئی، ہم نے تو ہائیڈ کرنا ہے، کیونکہ جب نون سکون یا تنوین کے بعد ہمارے پاس یرملون کے لیٹرز نہ ہوں، تھروٹ کے لیٹرز حمزہ ہا عین ہا غین خوا نہ ہو، با نہ ہو، الف کے ساتھ رول نہیں بنتا، تو باقی 15 لیٹرز جو رہ جاتے ہیں ان میں پھر ہم اخفا کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موٹا ہے یا باریک ہے، یہ باریک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے
کہ نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ ریٹین کرتے ہوئے رائٹ ہوئے ہم نے حرف اخفا تا کے قریب جانا ہے، ٹھیک ہے. فَأَنْتَ، لیکن آپ لوگ کو کیسے پتہ چلے گا موٹا ہے یا باریک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو جو میں نے یہ ٹرک بتائی ہے، ٹپ بتائی ہے کہ آپ نے پہلے نون کو واضح کر کے تا پہ جانا ہے. فَأَنْتَ فَأَنْتَ، ٹھیک ہے. یہ طریقہ تو غلط ہے لیکن سکھانے کے لیے اس لیے میں نے کیا تھا آپ کو باریکی کا پتہ چلے کہ اخفا کتنا باریک ہوگا، ٹھیک ہے. فَأَنْتَ فَأَنْتَ فَأَنْتَ، اور حمزہ کو آپ نے الجوف سے ادا نہیں کرنا بلکہ آپ نے حمزہ کو کہاں سے؟ فارتھروٹ سے ادا کرنا، اقص الحلق سے. فَأَنْتَ، آنتا کر کے نہیں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، منہ نہیں کھولنا ہے. فَأَنْتَ فَأَنْتَ، تا تا کام لگ رہے، جھٹکا نہیں دینا. لہو 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 لہو، تا سو، ٹھیک ہے. دونوں آوازیں اور دونوں میں آپ لوگوں کو ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے کہ سو میں صاد میں اطباق ہے، موٹا لیٹر ہے، زبان تالو سے لپٹ جائے گی، ٹھیک ہے. تا سو تا سو، اور یہ دا دا دو دفعہ باریک. صد دا، تا صد دا، تا صد دا، تا صد دا. سوا نہیں بولیں گے، ہونٹوں کو نہیں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ صاد کا مخرج ہونٹوں سے نہیں ہے. ہونٹوں کے مخارج کون سے ہیں؟ با، میم، واو اینڈ فا، ٹھیک ہے. تصدى فأنت له تصدى فأنت له تصدى. صدق اللہ العظیم. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کی بہت اچھے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. میرا رب ہم سب سے قبول فرمائے. جو میری بہنیں سسٹرز یہاں جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اللہ آپ سب سے قبول فرمائے. میرا پروردگار اسے ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ایم پی ایف ایچ ایس بلاگرز کی تمام ٹیم کے لیے، ایڈمنز اور ماڈریٹرز اور ممبرز جتنے بھی ہیں، جو ابھی ہیں، بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اور یہ گروپ خوب پھلے پھولے. آپ سب لوگ بھی دعا کریں، بولے آمین، اس لیے کہ ہمیں یہاں پہ یہ ہمارے محسنین میں سے ہیں اور انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں اللہ کے کلام کے ذریعے اس کے بندوں کو اس سے جوڑیں اور صحیح طریقے سے تجوید سکھائیں، ٹھیک ہے. تو رب سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر ہیں، مقصد کیا ہے کہ خالص نیت کے ساتھ اس کے بندوں کو اس سے جوڑنا ہے اس کلام کے ذریعے، ٹھیک ہے، صحیح طریقے کے ساتھ جس طرح ہم نے سیکھا ہے. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو میرا رب اسے معاف فرمائے. اور آپ سب لوگ سب کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں، تمام امت مسلمہ کو، تمام انسانوں کو، کیونکہ یہ قرآن جو ہے تمام انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو قرآن کے لیے نرم بنائے اور صحیح طریقے سے ہماری نمازیں بھی سنوار دے اور ہماری زبان کو بھی قرآن کے حروف کے مطابق چلا دے میرا رب، آمین. اور ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین جنہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی میرا رب جو ہے بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، آمین. اور جہاں جہاں روزی کی تنگی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے روزی کی بہترین دروازے کھولے اور خیر برکتوں والا رزق عطا فرمائے. سب کو نیک پاکیزہ اولادیں عطا فرمائے. جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بیٹا اور بیٹیاں، بیٹے اور بیٹیاں سب عطا فرمائے اور وہ ان کی بہترین تربیت کر پائیں. اور آج کل جیسے فتنوں کا دور ہے، کوئی گھر فتنوں سے، آزمائشوں سے یاد رکھیے گا نہیں بچا، تو ہر وقت رب سے آزمائشوں سے بچنے کی دعا کرنی ہے اور طیب پاکیزہ رزق اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ اس پہ سب کچھ آ جاتا ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، خالی کھانے کی چیزیں نہیں آتی، روزی نہیں آتی، تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، ہمیں عطا کی، وہ رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری عمریں بھی خیر و برکتوں والے، ہماری عمروں میں بھی خیر و برکتیں ڈالے، صحت میں بھی ڈالے، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے اور ہمیں ہمارے لیے سکھ کا باعث بنائے، اور پھر ان کو اچھے گھر بھی عطا فرمائے، انہیں اچھا انسان بھی بنائے اور دین کے مکمل تعلیمات بھی انہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بھی بنائے اور ہم سے قرآن کے 5 حقوق بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پورے کروائے، آمین یا رب. اور قیامت والے دن جو ہم نے کام کیا، جو ہماری کوشش کی ہے، ہم نے جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، اللہ اس کی قدردانی فرمائے اور جو جہاں جہاں پڑھا رہے سب سے اللہ قبول فرمائے، آمین. ہر سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع
العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين